کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے، ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک کیسے پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص عمل ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچیں وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کو گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین اور آسمان کی تقدیریں بدل گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئیں اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنین کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی اور اسی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا اور یہی مہینہ ان کے صبر کی آزمائش تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی اور وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت کا اختیار دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رمضان میں قبول ہوئی اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے 2 بار زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا، اور پھر رمضان میں ہی وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا۔ غار ہیرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی جس میں 313 کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ رمضان میں ہی فتح ہوا جب میرے نبی اور صحابہ کرام فاتح بن کر اس مقدس سرزمین میں داخل ہوئے اور اسی مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا جس میں فرشتے زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچیں اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اسے صرف کھانے پینے سے رکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، لوگ نوالے کے لیے ترس رہے تھے، بچوں کی معصوم چیخیں سن کر دل دہل جاتا تھا، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی غربت تھی،
मगर वहाँ का बादशाह इंतहाई नेक दिल, रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसने जब अपने पड़ोसी मुल्क की ये हालत देखी तो तड़प उठा। रात भर नींद न आई। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों को पेट भर खाना खाते कैसे देख सकता हूँ, जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क के लोग भूखे मर रहे हैं। फिर एक सुबह उस बादशाह ने अपनी पूरी कौम को जमा किया और एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने इंसानी तारीख की मिसाल कायम कर दी। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर आज हम अपने पड़ोसियों की भूख का एहसास नहीं करेंगे तो कल अल्लाह हमें भी आजमाइश में डाल सकता है। हर शख्स 2 वक्त में से सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाए और दूसरी रोटी उनको दे दे जो भूख से मर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ खाकर जी सके। जो भूख से मर रहे हैं, ये सुनकर पूरी कौम खामोश हो गई। मगर बादशाह की बात दिल पर लग चुकी थी। फिर क्या था, लोगों ने अपनी 2 वक्त की रोटी में से 1 वक्त रोटी अपने पड़ोसी मुल्क के भूखों के लिए कुर्बान कर दी। वो पूरा दिन भूखे रहते, शाम को 1 वक्त की रोटी खाते और दिन की रोटी अपने पड़ोसी मुल्क को भेज देते। इसी इसार, कुर्बानी और हमदर्दी को देखकर अल्लाह ताला का उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उसने इस जज्बे को हमेशा के लिए रोज़े की इबादत में शामिल कर दिया, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग भूख बर्दाश्त करने का सलीका सीखें, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हदायत उतारी गई, जिसमें बरकत रखी गई, जिसमें ऐसा नूर रखा गया जो दिलों को पाक कर देता है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल करता है, गुनाहों को मुआफ़ करता है, वो दुआओं को कबूलियत बख्शता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का एक अजीम ज़रिया है। रोज़ा ढाल है जो इंसान को बुराई से बचाता है। रोज़ा वो रोशनी है जो दिल को नर्म कर देती है। रोज़ा वो दरवाज़ा है जो जन्नत की तरफ खुलता है। रोज़ा वो ज़रिया है जिससे अल्लाह अपने बंदे के बिल्कुल करीब हो जाता है। आजकल अक्सर लोग रमज़ान की हकीकत को समझने से कासिर हैं। वो दिन भर भूखे प्यासे रहकर खुद को नेक समझते हैं, मगर जैसे ही रात होती है शैतान उन पर गालिब आ जाता है। वो हाथ जो दिन में तस्बीह के दाने गिन रहे होते हैं, वही हाथ रात को नापाक हाथों में थामे जा रहे होते हैं। वही ज़बान जो रोज़े की हालत में ज़िक्र इलाही कर रही होती है, वही ज़बान रात को झूठे वादों, बेहयाई की बातें और फाश अल्फाज अदा कर रही होती है। वो कदम जो दिन में मस्जिद या कुरान की तरफ बढ़ने चाहिए थे, वो होटलों, पार्कों और नापाक महफिलों में जा रहे होते हैं। वो आंखें जो दिन में तिलावत कुरान में भीगी होती हैं, आंखें रात को शैतानी नज़ारों में महव होती हैं। क्या यही रमज़ान की अज़मत है? क्या यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने हमें तकवा सिखाने के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए थे? अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि अपनी नज़रों, ज़ुबान, हाथों और दिल को हर बुरे काम से रोकने का नाम है। मगर अफसोस, कुछ औरतें दिन भर खुद को नेक ज़ाहिर करती हैं और रात को वो सब कुछ करती हैं जो शैतान को भी हैरान कर दे। वो दिन में दुआएं मांगती हैं, या अल्लाह मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, मगर रात को वही हाथ किसी और के हाथ में थामे होते हैं। वही ज़ुबान जो दिन में अल्लाह से माफ़ी मांग रही होती है, रात को किसी गैर मर्द से मोहब्बत के झूठे वादे कर रही होती है। क्या आपको मालूम है कि वो लोग जो रमज़ान में भी अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते, वो अल्लाह के नज़दीक उस रोज़ेदार की मानद है जो सिर्फ पानी और खाने से परहेज़ करता है, मगर अपने दिल, ज़ुबान और नियत को पाक साफ नहीं रखता। ये मत समझो कि अल्लाह को तुम्हारी भूख और प्यास की ज़रूरत है। अल्लाह को तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पाकदामनी चाहिए। अगर तुम दिन को रोज़ा रख कर भी रात को गुनाहों में डूबे हुए हो, तो याद रखो तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है सिवाय रुसवाई के। रमज़ान एक महीना नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। क्या तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो या सिर्फ दिखावे के रोज़ेदार? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद को अल्लाह की रहमत के काबिल बनाना चाहते हो या शैतान के धोखे में आकर रमज़ान जैसे बाबरकत महीने को अपने हाथों से ज़ाया कर दोगे? रमज़ान का महीना तमाम अंबिया कराम के लिए ख़ास था। यही वो वक्त था जब अल्लाह की रहमतें नाजिल हुईं। अंबिया ने अपनी उम्मतों को सब्र, इबादत और अल्लाह की अताअत का सबक दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह से माफ़ी के लिए रमज़ान के रोज़े रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद शुक्राने के तौर पर रमज़ान में इबादत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान में अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने की आजमाइशों को कबूल किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने
قید خانے میں بھی رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں ہی تورات نازل ہوئی اور انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رمضان میں دن میں روزے رکھتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رمضان میں اور سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف میں بھی رمضان اور صبر کی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کی راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں چھپ کر روزہ رکھ کر اللہ کو حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رمضان میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کو عبادت کی تلقین کی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں؟ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے پر پڑ سکتے ہیں۔ ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ القرآن۔ کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب کام ناجائز ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواج زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے مگر شہوت نہیں رکھی، اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ہی ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس نے فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے تاکہ وہ آزمایا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تمہیں عقل دی گئی پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے۔
اور اگر تم نے اسی شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتوں تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں گناہ کا اختیار نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی دکھایا۔ اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں لوٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے، گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی تو تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور تمہاری عقل نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین اجر رکھے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔